نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں آنے کا مقصد بڑا عظیم ہے، اگر کوئی اسے پاتا ہے تو ابدی زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ فرمایا میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کوئی نصیب والا ہے جو تعلیم حاصل کرتا ہے اور تعلیم کی وجہ سے اللہ اسے علم و محبت کی عطا میں بڑا مقام دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ پروردگار نے جب اسے پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ سایہ لگایا ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کا سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں آنے والا ہے، اور جب کوئی دنیا سے جاتا ہے فاتبعونی نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے تو اسے اللہ پروردگار اپنا ساتھ دیتا ہے۔ پہلے سایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ اسے ملا ہے جو اللہ کا بندہ ہوا ہے اور جس نے آگے مخلوق کو اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ ہونا اور آگے اللہ کا بندہ بنانا، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ بڑی بڑی لوگ نیکیوں میں پڑے ہیں، کسی کو کیا پتہ کہ نیک تو اللہ پروردگار بے عیب ہے، نیک تو اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے، باقی تو یہ بے عیبی ان سے عطا ہوتی ہے۔ جب دنیا میں آنے والا دنیا میں آتا ہے تو فطری عمل میں پیدا ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ بلوغت پاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے، لینے والا جب یہ چیز لیتا ہے تو یہ لینا عبادت ہوتا ہے، اور دینے والا جب حکم دیتا ہے، عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ پروردگار کی نعمت ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت اللہ پروردگار سے لینا ہے تو نعمت ہے، اور نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو عبادت ہے۔ نعمت کے اندر کمی اگر کی ہے، اللہ پروردگار نے جو نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو توبہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، جب بندہ ان دو چیزوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے جو اللہ کا بندہ ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں آنے والا دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سایہ ہوتا ہے۔ کوئی سائے کو جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی اللہ سے جدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے نبی سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ حکمی وصال پانے والا ہے جو علمی وصال کے قابل کیا جاتا ہے، اور جسے حکمی وصال حاصل نہیں ہے اسے کیا پتہ کہ دنیا میں علمی وصال اگر کسی کو ملا ہے تو یہ حکمی وصال کے صدقے ملا ہے۔ یہ حکمی وصال کیا ہے؟ پہلا اس کا حکمی وصال جو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی اسے توڑ نہیں سکتا۔ دوسرا اللہ پروردگار نے جو علمی وصال اسے دیا ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔
اللہ تو جوڑتا ہی جوڑتا ہے، لیکن مارا وہ جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے بندے سے توڑ دیتا ہے۔ یہ توڑنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پروردگار کا بندہ ہونے سے نکلتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہونے سے نکلتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے، میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس نے میں کو اختیار کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم چھوڑ دیا ہوتا ہے، میں کو اختیار کیا ہوتا ہے، تعلیم کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، میں کو اختیار کیا ہوتا ہے، علم اور محبت کو چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ بھلا مجھے بتائیے، دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک حکمی وصال میں عبادت ہے کہ جب دنیا میں بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پروردگار نے اب ہمیں جو عمل بخشا ہے، یہ یاد رکھنا، بھولنے والی باتیں نہیں ہیں۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہمیں عمل بخشا ہے، عمل عبادت کا ہے، عمل عبادت کا ہے۔ تعلیم میں علم و محبت ہے۔ جب کسی کو عمل کوئی نصیب ہوتا ہے اور وہ عبادت والا ہوتا ہے، اس کی میں مر جاتی ہے، اس کی میں ختم ہو جاتی ہے، خود ہی کو وہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ پروردگار کے حضور اللہ کا ساتھ پانے کے قابل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس کا عمل عبادت نہیں ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ کھانا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ پینا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ روزہ ہے، اس کا ایک عمل ہے۔ اس عمل کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ عبادت وہ ہے جس میں مٹ جائے اور اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ اللہ کا حکم اس پر نافذ ہوا ہے جسے حکمی وصال ملتا ہے۔ حکمی وصال کیا ہے؟ اللہ نبی رسول کے ساتھ اس کے حکم میں ہو جائے، اس کے حکم میں ہو جائے۔ جب تک اس کا حکم نہیں کسی کے پاس آتا، اگر وہ عمل کرتا ہے تو یہ حکمی وصال نہ ہونے کی وجہ سے یا فطری عمل ہے یا عبادت کا عمل ہے۔ عبادت کا عمل شیطان نے بہت زیادہ کیا ہے، لیکن حکمی وصال نہ ہونے کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے، وہ لعنتی ہو گیا ہے۔ حکمی وصال تب اسے ملتا جب وہ اللہ کا حکم مان لیتا۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اسے حکمی وصال سے دوری عطا ہوئی ہے۔ یہ حکمی وصال پانے والا ہے جسے عمل جو ملتا ہے وہ عبادت کا عمل ہوتا ہے۔ دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز اللہ پروردگار نے مومن میں داخل نہیں کی، کیونکہ اگر دو چیزیں ہیں تو ایک لا الہ الا اللہ ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی رسول کی اتباع میں بندے کو حکمی وصال ملتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی رسول کی اتباع بھی کرتا ہو اور اس سے حکمی وصال نہ ملے۔ یہ حکمی وصال جو ہے یہ عبادت کا عمل ہے۔ عبادت کا وہ عمل ہے کہ جس میں حکم پہلے ہے، حکم پہلے ہے اور حکم کے بعد جو اسے ملتا ہے یہ حکمی وصال ہوتا ہے۔ اب یہ حکم اسے ملاتا ہے، کس کے ساتھ ملاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ ملاتا ہے۔ آج بات کرنے والی جو ہے گھر گھر میں وہی بات ہو رہی ہے۔ کتابیں پڑھنے والا بھی وہی باتیں کرتا ہے، کتابیں پڑھانے والا بھی وہی باتیں کرتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی وہی باتیں کرتا ہے، نماز پڑھانے والا بھی وہی باتیں کرتا ہے۔ اور جب تک وہ زندہ ہے اس کی زبان چلتی ہے، اللہ جانتا ہے سچی بات ہے، باتیں کرتا ہے۔ کیا ہم دنیا میں باتیں کرنی ہیں؟ کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ مشکل کوئی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اتنی آسانی ہے اللہ کا ولی ہونے میں، قسم خدا کی سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک زندگی گزری ہے، جھوٹی کوششوں میں زندگی گزری ہے، اللہ نے سچا کر دکھایا ہے۔ اپنا کوئی کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ نبی رسول کی مہربانی ہے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ اللہ محبت کرنے والا۔ اب اگر وہ اللہ محبت نہیں کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہیں کریں گے، بتائیے کون کرے گا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم جو ہیں ہم نے وہ کیا ہے، اور جو وہ ہیں انہوں نے وہ کیا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کا فضل و کرم ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ باتیں کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔
ایک گلا کھینچ کے کچھ نہیں ملتا. بات عرض کرنے لگا ہوں، نہ کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کتاب پڑھانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے حکمی وصال کی ضرورت ہے. اپنے یار کے ساتھ مل جائے بندہ، اپنے محبوب کے لیے کرے سارا کچھ. جینا بھی حکمی وصال میں ہو، مرنا بھی حکمی وصال میں ہو. فتح بیونی کا عرض کرنے لگا ہوں، فتح بیونی کا عرض کرنے لگا ہوں. اس میں باتیں کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، اس میں وہی کامیاب ہوتا ہے جسے حکمی وصال ملتا ہے. حکمی وصال میں پہلا عمل جو ہے وہ عبادت کا ہے. دیکھیے، ہم نے کتاب نہیں پڑھی، ہم نے کتاب نہیں پڑھائی. سب سے پہلے ہم نے حکم اذاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ اللہ کے حکم میں کلمہ پڑھا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جس نے نہیں کلمہ پڑھا اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہے اسے اللہ کا بندہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری تبلیغ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. اگر یہ سب کچھ کسی کو ملتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ باتیں نہ کریں. باتوں سے کیا ہے؟ دعویٰ ہے. دعویٰ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان ضرور ہو جاتا ہے. کیوں؟ دھوکہ اپنے آپ کو جب کوئی دیتا ہے تو یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ سے. کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ میں کیوں اپنے آپ سے دھوکہ کروں؟ جب میں اپنے آپ کو دھوکہ دوں گا تو کیا کروں گا؟ اپنے آپ سے جھوٹ بولوں گا، اپنے آپ کو جھوٹا ظاہری ثابت کروں گا، اور باطن میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگا رہوں گا. اسی طرح بما یکذبون، جھوٹ وہ بولتا ہے جو کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اپنے آپ کو دھوکہ دیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیں؟ کیا ہمارے دھوکہ دینے سے اس کا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ پروردگار سے ہی فائدہ ہے، اللہ پروردگار کی طرف سے ہی نقصان ہے. میرے اور تیرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اب بات یہ ہے کہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. جس چیز سے حاصل ہوتا ہے وہ سن لیجئے. اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نہیں، ایسے بات کوئی نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ پھر فتح بھی ہونے نبی رسول اللہ السلام کی اتباع کرو. اتباع کیا ہے یہ جاننا ہے. پہلی زندگی کا مقصود ہے وہ حکمی وصال ہے. دوسرا پتہ کیا ہے؟ اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں تعلیم کو، تعلیم کو اتباع کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. تعلیم سے دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، تعلیم سے علم ہوتا ہے. جب تک کسی کو تعلیم نہیں ملتی اسے علم نہیں ہوتا. اب دیکھیے، کتابیں پڑھنے والوں نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی ہیں، لیکن جو آج ہم نے بات کرنی ہے وہ جاننا بڑا ضروری ہے. اتباع کیا ہے؟ اتباع ہے تعلیم، تعلیم دینا. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں لگ گئی ہے تو اب پتہ چلا کہ باتیں کرنے سے علم نہیں ہوتا. میں باتیں کرتا ہوں، علم نہیں ہو جاتا مجھے. آپ باتیں کرتے ہیں، علم نہیں ہو جاتا آپ کو. کیوں؟ باتیں کرنے سے علم نہیں ہوتا. اسی طرح کتاب پڑھنے سے بھی علم نہیں ہوتا. علم کیسے ہوتا ہے؟ کوئی اللہ کا بندہ معلم جب تعلیم دیتا ہے تو تعلیم دینے والا جب تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے علم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی تھی. اللہ پاک کا حکم تھا کہ فتح بیونی، نبی رسول کی اتباع کرنا. اتباع کیا ہے؟ تعلیم نبی رسول علیہ السلام سے حاصل کرنا. جب اللہ کے نبی تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم سے اب آپ کو اور مجھے پتہ ہو گیا نا کہ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے. علم کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں نہ ہوتی. دو چیزیں عرض کرنی ہیں بس انشاءاللہ تعالیٰ. دو چیزوں میں نا اگر کوئی اسے دل میں رکھ لے گا
قسم خدا کی سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے سایہ آپ سے جدا نہیں ہوتا ویسے اللہ نبی رسول کا ساتھ آپ کو عطا ہو جائے گا، کیونکہ فرمایا یحببکم اللہ، کہ اللہ پروردگار پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دنیا میں زندگی ہمیں ملتی ہے تو سائے کا ساتھ ملتا ہے، اور جب اللہ تو جس سے کوئی محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوتا ہے، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ تعلیم میں علم ہوتا ہے، بولنے والی بات تو نہیں ہے نا، تعلیم میں علم ہوتا ہے۔ اب علم جس کا ہو رہا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہی چیز ہے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ حکم وحی کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ حکمی وصال ہے۔ اب ہم نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں کھاتا ہوں، جب میں پیتا ہوں، جب میں کوئی عمل کرتا ہوں، یہ عمل عبادت کا ہے کہ نہیں ہے؟ جب کسی کا عمل عبادت کا ہوگا تو حکم حلال و حرام میں ہوگا۔ یہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حکم حلال حرام اس سے فارغ ہو گیا، نہیں، جو وہ کرے گا حکم حلال و حرام میں کرے گا۔ یہ حکمی عمل جو ہے یہ حکمی در حقیقت وصال ہے جو اللہ نبی رسول کے ساتھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہمیں حکمی وصال ہے، اور جب ہماری جان میں جان ہے ہمیں تعلیمی اللہ پروردگار نے اتباع بخشی ہوئی ہے۔ قیامت تک اللہ کا بندہ موجود ہے، یہ اللہ کا بندہ جو ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے، علم کے بعد والی بات دوسری ہے، ایک علم ہوتا ہے۔ یہ علم کس چیز کا ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں رکھنی ہے۔ علم ہمیں محبت کا ہوتا ہے، علم ہمیں محبت کا ہوتا ہے۔ کس کے ساتھ محبت؟ اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، ماں باپ کے ساتھ محبت، مخلوق کے ساتھ محبت، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت۔ دیکھیے جب تک کسی کو اتباع نہ ملے، جب تک کسی کو کوئی معلم تعلیم دینے والا نہ ملے، اسے علم ہی نہیں ہو سکتا۔ اب تعلیم سے کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ علم کس چیز کا ہوتا ہے؟ محبت کا۔ یہ ہے یحببکم اللہ۔ اب اسے تعلیم میں علم ہوا ہے، علم پتہ کس چیز کا ہوا ہے؟ محبت کا علم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے مومن کے پاس؟ محبت ہی محبت ہے، اور یہ محبت تعلیم میں جب علم ہوا ہے، یہ علم جو ہے یہ محبت کا ہوا ہے۔ جسے محبت کا علم نہیں اسے کیا پتہ جینا کیا ہے، اسے کیا مرنا کیا ہے۔ فرمایا میری راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، اسے نہیں پتہ۔ اگر اسے پتہ ہے تو اب پہلا جو اسے پتہ چلا ہے وہ حکمی وصال کا پتہ چلا ہے، اسے حلال حرام کا پتہ چلا ہے، اسے جائز نجائز کا پتہ نہیں چلا، اسے جائز نجائز کا پتہ نہیں چلا، اسے عذر اور غیر عذر کا پتہ نہیں چلا۔ اسے ایک ہی چیز کا پتہ چلا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی۔ میں تو مر جاتی ہے اللہ کا حکم آ جانے کے بعد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم بھی موجود ہو اور پھر میں بھی موجود ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم بھی موجود ہو اور پھر میرا عذر بھی موجود ہو، اللہ کا حکم بھی موجود ہو اور پھر میں عذر بھی نہ رکھتا ہوں۔ تو یہ حکم ماننا کیا ہے؟ یہ حکم ماننا ہی تو سارا کچھ ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا حکم مان لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب اسے تعلیم کی ضرورت پیش آتی ہے، اب اسے تعلیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب فتح کے اندر وہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں جب داخل ہوا ہے تو پہلے آنے والا جب آتا ہے تو وقت میں نماز ادا کرتا ہے، یہ وقت میں سایہ ہے، وقت کرتا ہے، یہ وقت میں سایہ ہے۔ یہ سایہ مخلوق کا جو مخلوق کو ملا ہے، یہ اس کی عارضی زندگی ہے۔ عارضی زندگی کے اندر اللہ پروردگار اسے دو چیزیں جو دیتا ہے، ایک جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اپنا حکم عطا کر دیتا ہے۔ یہ حکم دینے والا اس کا ماں باپ ہے، جو ظاہری حکم دیتا ہے، حقیقت فطرت ہے۔ یہ حکم دینے والا اس کا ماں باپ ہے، ظاہری فطرت ہے۔ یہ حکم کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے، اور یہ ظاہری رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندے کے ذریعے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے،
کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو حکم میں اس کا عقیدہ پہلے پاک ہوتا ہے۔ یہ حکم کا عقیدہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے پیدا ہونے والا جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پروردگار نے اسے حکم میں زندگی جو بخشی ہوتی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ پروردگار اسے ساتھ دیتا ہے۔ پہلا ساتھ ماں باپ کا ہے، یہ فطری ساتھ ہے۔ دوسرا ساتھ بلوغت پر اللہ پروردگار اسے اپنے حکم کا ساتھ دیتا ہے۔ جب کوئی بالغ ہوتا ہے نا، جب کوئی بالغ ہوتا ہے تو اللہ اسے نقطہ دیتا ہے۔ یہ نقطہ آتا ہے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا۔ اب بالغ ہونے والا جب بالغ ہوتا ہے تو اسے جوڑے کی تلاش ہوتی ہے، اسے جوڑے کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ جوڑے سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ محبت جو ہے نا یہ دعوے کا نام نہیں ہے۔ آج کل ہم بڑی محبتیں کرتے ہیں کہ جان آپ کی محبت میں موت بھی قبول ہے، آپ کی محبت میں یہ بھی قبول ہے۔ سچی بات یہ باتیں ہوتی ہیں، باتیں کرنے سے محبت نہیں ہوتی، باتیں کرنے سے محبت نہیں ہوتی، جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک ہی بات کرنی چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، جیسے بھی ہو سکے ٹھیک ہے میں کروں گا، لیکن کس کے لیے کروں گا؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کروں گا۔ آج جو نیک اللہ کے بندے ہیں وہ اپنی اولاد کو دیکھو تعلیم دلاتے ہیں، جو آج اللہ کے نیک بندے خود بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پوری زندگی ہم نے نیک بندوں کو یہی کرتے دیکھا ہے کہ وہ باتیں نہیں کرتے، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے میں ان کو اللہ جو جوڑا دیتا ہے، ایک جوڑا سائے میں جوڑا ہے اور ایک جوڑا جو اللہ دیتا ہے اللہ پروردگار کہ بندے کا جوڑا ہے، بندے کا ساتھ ہے۔ جب کسی کو بندے کا ساتھ ملتا ہے تو یہ ہے جس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا یحببکم اللہ، اللہ اسے تعلیم میں علم دیتا ہے، اور علم کس چیز کا دیتا ہے؟ محبت کا علم دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں کتنا خوش نصیب ہے۔ اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہم بیان کریں گے تو پتہ نہیں اس سے کتنا کام ہو جائے گا، وہ جن کی کرامت ہے ان کا تو کام ہو گیا۔ نبی رسولوں کا معجزہ حاصل کریں گے، بیان کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کتنا کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ معجزہ تو نبی رسولوں کو اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے دیا ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے، کرامت ولی کے لیے ہے، معجزہ نبی کے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا۔ ہمیں ہمارے لیے اللہ کا ولی اللہ کا نبی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے لیے اللہ کا نبی ہے، ہمارے لیے اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا یہ کس لیے دیے گئے؟ تعلیم دینے کے لیے دیے گئے۔ وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جب وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں تو اس سے علم ہوتا ہے۔ کبھی پوچھا سائیں جی یہ جو علم ہمیں ہوتا ہے کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے، اندر علم ہوتا ہے۔ علم پتہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا علم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا علم ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے کا علم ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا علم ہوتا ہے۔ جدھر اللہ کا حکم ہے حکمی وصال میں کیا علم ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ محبت کرنے کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا، نبی رسول کی اتباع کبھی نہ چھوڑنا۔ ہمیں اللہ ملا ہے، اللہ کا نبی ملا ہے، کرامت معجزہ ان کو ملا ہے، ہمیں یہ ملے ہیں۔ اگر کوئی ان کو لینا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ان کی صحبت میں ان کی تعلیم حاصل کرے۔ حکمی وصال کے اندر وہ عبادت کا عمل دیتے ہیں۔ اب عبادت میں جب وہ اللہ پروردگار کے بندے ہماری تعلیم فرماتے ہیں، تعلیم کے اندر وہ علم جو دیتے ہیں، اس علم کے اندر ہم کیا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے کے قابل ہو جاتے، نبی رسول کے ساتھ محبت کرنے کے قابل ہو جاتے۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کبھی قضا نہ کریں، یہ حکمی وصال ہے۔
روزہ فرض ہو جائے تو روزہ کبھی قضا نہ کریں، یہ حکمی وصال ہے، حکمی وصال والا ہے جسے اللہ پروردگار اپنا بندہ دیتا ہے۔ یہ بندے سے جب ہمیں بندہ ملتا ہے تو یہ ہمیں ملا ہے، بندے سے جب ہمیں بندہ ملتا ہے تو یہ ہمیں ملا ہے، پھر بندے سے جب ہمیں بندہ ملتا ہے اللہ کا نبی، یہ ہمیں ملا ہے، اللہ کے بندے نبی رسول سے جب ہمیں اللہ ملتا ہے تو یہ اللہ ملا ہے۔ باتیں کر کے علم ہوا ہے، دھوکہ ہے یہ، کتابیں پڑھ کے علم ہوا ہے، دھوکہ ہے یہ، کتابیں پڑھ کے علم نہیں ہوتا، کتابیں پڑھی ہیں علم نہیں ہوا۔ جب بھی علم ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ معلم تعلیم دیتا ہے، تعلیم دینے والا اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کی صحبت اسے ملی ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ کسی کو ملتا ہے وہ اللہ کا بندہ آگے ہو جاتا ہے، آگے اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا بھلا وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو گیا؟ حکم کے اندر اللہ پروردگار نے آدم علیہ السلام کو اپنے حکم میں پیدا فرمایا، یہ حکم تھا، یہ حکمی وصال تھا، اور جس نے حکم چھوڑ دیا شیطان ہو گیا، لعنتی ہو گیا، کتا ہو گیا، مردار ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ سب سے پہلے حکم میں ساتھ ہے، سب سے پہلے حکم میں ساتھ ہے۔ جب کسی کو حکم میں ساتھ ملتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو نہ چھوڑنا کبھی بھی۔ کیوں؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ ماں باپ کس نے دیے ہیں؟ اللہ پاک نے دیے ہیں۔ حکم میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ حکم میں ساتھ ہے، اسے حکمی وصال کہا جاتا ہے، اسے قائم رکھیں۔ جب یہ قائم ہو جائے تو اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاوضہ نہیں دے گا، کرامت نہیں دے گا، ہمیں اللہ پاک اپنا بندہ دے گا۔ پہلے جب جنت دے گا تو حکمی وصال میں ماں باپ جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کی تعلیم میں ہمیں ماں باپ ملے گا، وہ تعلیم دیتے ہیں۔ کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ فطرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ فطرت کے خلاف تعلیم دیں تو یہ ماں باپ کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کی جو تعلیم ہے وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تعلیم ہے۔ اور جب کوئی حکم کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتا ہے وہ اللہ کے بندے کی تعلیم نہیں ہے۔ تمام اللہ کے بندوں کی جو تعلیم چلی آئی ہے وہ تعلیم، پہلی تعلیم حکمی وصال کی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد علمی وصال کی تعلیم آئی ہے، جس میں علم الہی جو عطا ہوتا ہے اس میں کیا ملتا ہے؟ محبت عطا ہوتی ہے۔ محبت کس سے ملتی ہے؟ اپنے ماں باپ سے محبت ملتی ہے، اپنے سائیں جی سے محبت ملتی ہے، اپنے نبی رسول سے محبت ملتی ہے، اپنے اللہ سے محبت ملتی ہے۔ اس سے جا کر پوچھ لو، اسے ایک ہی بات آتی ہوگی کہ اسے اللہ نے علم دیا ہے، اس علم میں اسے ایک ہی بات کا پتہ ہوتا ہے، کیا ہے؟ وہ محبت کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک ہی چیز ہے اس کے پاس، کیا ہے جی؟ علم میں محبت ہے۔ کیا ہے جی؟ اس کے پاس علم میں محبت ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کیا باتوں سے یہ محبت آئی ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں بیان کرنے، بیان کیا ہو رہا ہے؟ محبت کا بیان ہو رہا ہے کہ بس محبت ہی سارا کچھ ہے۔ بھئی محبت تو سارا کچھ ہے، آتی کیسے ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جانے سے ان کی تعلیم جب ہوتی ہے تب محبت آتی ہے۔ تعلیم کے بغیر محبت کیسے آ گئی؟ تعلیم کے بغیر تو علم نہیں آتا، اور یہ محبت جو ہے یہ تو علم جو ہے محبت کا علم ہے نا، یہ تو علم آئے گا تو تعلیم سے آئے گا، اور علم کتابیں پڑھنے والا یہ تو کوئی علم نہیں ہے۔ جہالت کا علم کہ میں سب سے بڑا میں ہوں، بادشاہ ہوں، یہ علم، یہ بھی کوئی علم نہیں ہے۔ علم حقیقت میں محبت کے علم کو علم کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ پروردگار اپنے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے کوئی بغض رکھتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ پروردگار کا علم کیا ہے؟ اپنے آپ سے محبت کرنا، اپنے بندوں سے محبت کرنا۔ تو فَاتَّبِعُونِی کے اندر ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے۔ تعلیم میں علم ہی ہوتا ہے نا۔ علم کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ اللہ سے محبت کا۔
نبی رسول سے محبت کا، سائیں جی سے محبت کا، ماں باپ سے محبت کا، اللہ کی مخلوق سے محبت کا۔ جس نے محبت نہیں جانی اس نے کیا جانا؟ الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے محبت۔ اتنے گلاں کھچ کے کہندے ہیں کہ اولاد ہو جاتی، نہ محبت کی باتیں کرنے سے محبت نہیں ہوتی۔ اب زندگی کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ کو کوئی دیکھے نا تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر اسے نظر آؤ۔ قسم خدا کی آپ اسے وہ کچھ دے رہے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ میرا بندہ جو ہے نا اس کو مل جائے۔ آپ کو اللہ پروردگار اسے دے رہا ہے، بس ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے، زیادہ کاموں میں نہیں پڑنا۔ اللہ کی محبت اللہ کے علم میں حاصل کرنی ہے، اللہ کی محبت اللہ کے علم میں حاصل کرنی ہے۔ یہ علم کیسے ملتا ہے؟ فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنے سے۔ نبی رسول کی اتباع کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی باتوں میں پڑھا ہے پڑھا رہنے دو، کوئی فتووں میں پڑھا ہے پڑھا رہنے، کچھ نہ کہو اسے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ آپ کے کام کو دیکھ کے جو بھی آئے گا آپ کے پاس اللہ جانتا ہے، اللہ والا ہو جائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کے کام میں پڑھنے کی، کسی کے عمل پر جانے کی؟ فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر فائدہ کسی کو دینا ہے اور فائدہ خود لینا ہے تو فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم حاصل کریں۔ کس کی تعلیم؟ سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ کس کی تعلیم حاصل کریں؟ حکم وحی کی تعلیم حاصل کریں۔ کس کی تعلیم حاصل کریں؟ حلال و حرام کی تعلیم حاصل کریں۔ یہ عبادت کا عمل ہو جائے گا۔ عبادت کے عمل سے آپ کو اللہ کا بندہ اب تعلیم دے گا، اس تعلیم سے کیا ہوگا؟ آپ کو علم الہی حاصل ہوگا۔ یہ علم الہی جو ہے نا، اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ کو محبت دے دی جائے گی۔ اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، آپ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ بھی ان سے محبت کریں گے۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ آپ یہ نہ کبھی کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی یہ کر دیں وہ کر دیں، نہ یہ نہ کہیں۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کرتے چلے جائیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ آپ کرتے چلے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو ان کی چاہت چاہیے نا، ہمیں اپنی چاہت کی تو نفی کرنی ہے نا۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ آپ جو چاہتے ہو نا، قسم خدا کی، اس سے بڑھ کر اللہ پروردگار اور اللہ کا نبی آپ کو اپنی عطا دینا چاہتا ہے، اس سے بڑھ کر۔ ہم زیادہ سے زیادہ جو چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے موضوع بیان کر سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر سکتے ہیں، یا ہم خود کرامتوں کے طالب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کچھ چیز ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے کرامتیں موضوع تو ان کو دیے ہیں۔ بڑی چیز پتہ کیا جو ہمیں دی گئی ہے؟ ہمیں اللہ دیا ہے، ہمیں اللہ کا نبی ملا ہے، اللہ ہمیں اللہ والے ملے ہیں، ہمیں ماں باپ ملے ہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ سارا کچھ ہے۔ ہم کچھ کو لینے پہ آگے ہیں، نہ ایسے نہ کرنا۔ تین چیزیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی نا۔ نمبر ایک حکم وصال ہے، ہمارا عمل جو ہے وہ کون سا؟ عبادت کا۔ جب کوئی آپ کا میرا عمل آ کر دیکھے تو عبادت کا عمل ہونا چاہیے، دوسرا عمل کوئی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا عمل ہونا چاہیے۔ نمبر دو، عبادت کے عمل میں ہم دنیا کے اندر جب جیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رضا کے اندر موت دیتا ہے۔ یہ موت ابدی زندگی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کا بندہ ہمیں جو ملتا ہے وہ ہماری تعلیم کرتا ہے، اس تعلیم میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اللہ کا بندہ تعلیم نہ دے، بیان نہ کیا کرو باتیں۔ دھوکے میں ہے آدمی، اسے پتہ نہیں ہوتا، اپنے ذہن عقیدت کے اندر بیان کرتا ہے۔ یہ عقیدت اچھی نہیں ہے۔ جب اللہ کا بندہ حکمی تعلیم دیتا ہے، تعلیم میں جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کے بندے کے باطن میں علم ہوتا ہے، وہی آپ کے باطن میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، تو یقین جانیے وہ بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہونی، جو یار کے دل میں ہے نا وہی میرے دل میں ہونا چاہیے، جو میرے دل میں ہے وہی میرے محبوب کے دل میں ہے۔ اگر ہے تو میرے دل میں ہے نا، اگر ان کے دل میں نہیں ہے تو میرے دل میں کیوں آیا؟ میرے دل میں آنا نہیں چاہیے وہ۔ اللہ ہمیں مہربانی فرمائے۔ اسی طرح یہ کام جاری رکھیں آپ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی سارا کچھ ہے۔ ایری گہری نتھو خیری باتوں میں کچھ نہیں ملتا، ان باتوں کو نہ کیا کریں، کیونکہ یہ باتیں عقیدت میں تو بہت اونچی اونچی لگتی ہیں، لیکن تعلیم کے بغیر علم نہیں حاصل ہوتا۔ تعلیم اللہ کے بندے کی صحبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے پیار ہے۔ جب کوئی ان کے ساتھ محبت پیار کرتا ہے تو یہ ایسا بند اللہ نے باندھ دیا ہے کہ بندہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا، اور یہ لازماً کامیاب ہو جاتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں کی خدمت میں ذکر کرنے کا طریقہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو دل اللہ پروردگار نے بندے کو بخشا ہے، یہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دھیان میں کرنا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دنیا کے کام کاج سے جب فارغ ہو جائیں تو مراقبہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا انتظار کرتے ہوئے دھیان میں کریں اللہ اللہ اللہ۔ جو شریعت کا مسئلہ سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ یار دوست جتنے اس دین کے کام میں نبی رسول کی اتباع کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دینا، اللہ پروردگار ان پر خصوصی رحمت اور برکت فرمانا۔ تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پروردگار جو نیک ارادے ان کے ہیں، اللہ پروردگار وہ پورے فرمائے، رحمت برکت ظاہری باطنی، ظاہر باشرع باطن باخدا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع والی دولت بخشے، دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا پورا ہو جائے۔ اللہ پروردگار جو ہم سے کمیاں ہوئی ہیں، اللہ پروردگار جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما بنا لے۔ اللہ ہماری اولاد کو اللہ اپنا نیک بندہ بنا دے۔ اللہ پروردگار ہماری تمام نیک دعائیں جو ہیں اللہ پروردگار پوری فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اللہ تیرے راہ میں اس زندگی گزارنے والے جو بندے گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ مقامات مقام محمود پر بیٹھ کر اللہ تیرا حمد و ثنا والا خطبہ اب تیری رضا کے اندر بڑے سے بڑے اللہ پروردگار مہربانیوں کے اندر ادا کرنے کی توفیق فرما۔ ورفعنا لک ذکرک، ان کے ذکر کو بے بہا بلندی دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی